آپ کے لیے پستے اور بادام کی کلفی کی آسان سی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اچھی ریسپیز ٹرائی کرتے رہیں، ہیلدی رہیں اور ہیپی رہیں۔ سب سے پہلے فرائی پین میں نے دودھ لے لیا ہے۔ اس میں آپ 2 الائچی ڈال دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں الائچی کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے 2 الائچی کھول کے ایسے ہی ڈال دی ہیں۔ اب اس میں آدھا کپ چینی ڈال دیں گے۔ آپ چینی حسب ذائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً آدھا کلو دودھ ہے، اس میں نے آدھا کپ چینی ڈالی ہے۔ بس چینی میں اب اس میں برف تو نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے، تو اس میں چینی مناسب ہی ڈالنی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی۔ اور اس میں 3-4 عدد پاپڑی ڈال رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس میں ڈبہ روٹی بھی ڈال سکتے ہیں، جو گھر میں آتی ہے ڈبہ روٹی، سلائس کر کے۔ اگر آپ کو پاپڑی کا ذائقہ نہیں پسند تو اس میں ڈبہ روٹی ڈال سکتے ہیں۔ میں اس میں 4 عدد پاپڑی ڈال رہی ہوں۔ اب ان کو اچھی طرح نرم کر لیں گے۔ ان کو اچھی طرح دودھ بھی بوائل آتا رہے گا اور پاپڑی بھی دودھ میں نرم ہوتے رہیں گے۔ ان کو جب تک یہ نرم ہو نہ جائے تب تک پکانا ہے دودھ میں۔ گرمیوں میں زیادہ تر ٹھنڈی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم وغیرہ۔ اتنا روٹی کا دل نہیں کرتا جتنا یہ ٹھنڈی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ آپ یہ فریج میں بنا کے رکھیں، فریزر میں، اور جب چاہے نکال کے بچوں کو دیں۔ یہ آسان سی ریسپی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے، اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈا کا احساس لاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی صاف ستھری چیز کا کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ اب اس کو چولہا آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ پاپڑی تمام دودھ میں اچھی طرح میش ہو گئے ہیں اور دودھ تھوڑا گاڑھا ہو گیا ہے۔ اگر دودھ پتلا محسوس ہو تو اس میں تھوڑا سا کارن فلور بھی آپ دودھ میں مکس کر کے ٹھنڈے دودھ میں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پکا سکتے ہیں، اس سے دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ اب میں نے وہ آئس کریم والے مولٹ کے بجائے میں نے اس میں ڈبے میں ڈالا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ ایک ڈبے سے زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے 2 ڈبے لے لیے ہیں۔ میں یہ مولٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہوں۔ اس میں یہ مکسچر ڈال کے ہم ٹھنڈا کر لیں گے، اور اس میں آپ حسب ذائقہ ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں۔ میں کاجو اور بادام ڈال رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں، یا ابلتے ہوئے دودھ میں بھی کاجو اور بادام ڈال سکتے ہیں۔ اب ان میں پستہ بادام ڈال کے تو اس کو فریزر میں جمنے کے لیے رکھ دیں گے، تقریباً 5-6 گھنٹے کے لیے، تاکہ یہ اچھی طرح جم جائے۔ پھر ہم اس کو سرو کریں گے۔ بہترین گھر میں بنی ہوئی کلفی بن کے تیار ہو جائے گی۔ ڈبے کا ڈھکن بند کر کے پھر فریزر میں رکھیں گے۔ بہترین خوشبودار گھر کی بنی ہوئی آئس کریم بن کے تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ اس میں کھویا ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ میں بس اس میں صرف یہ پاپڑی ڈال رہی ہوں۔ 5 گھنٹے کے بعد کی یہ سچویشن ہے۔ یہ مکسچر ہمارا مکمل جم گیا ہے۔ میں اب اس کو پیسوں میں کاٹ کے پھر سرو کروں گی۔ آپ اس کو اپنی مرضی سے گارنشنگ کر سکتے ہیں۔ بہترین کلفی بن کے تیار ہوئی ہے، ٹھنڈی اور میٹھی۔ یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔